السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ والے کون سے بند کرنے ہیں جو شور کر رہے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، محبوب دو عالم کی الفت ہے بہت اچھی، مومن کے یہ دامن میں دولت ہے بہت اچھی۔ قرآن ہے بہت اچھا، سنت ہے بہت اچھی، پھر اس پہ چلے امت تو امت ہے بہت اچھی۔ اور مدنی کی غلامی کا ہے شرف مجھے حاصل، اللہ کی قسم ہماری قسمت ہے بہت اچھی۔ قابل صد احترام، واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ میں بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں محترم بڑے ہی پیارے بھائی محترم جناب عمران صاحب کا، جن کے حکم پر آج آپ نیک لوگوں کی زیارت ہو رہی۔ دعا کیجئے کائنات کا پروردگار میرے اس بھائی کو صحت و عافیت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ جیسے اللہ ان سے دین کا کام لے رہا ہے، اللہ ان کی نسلوں کو دین کا خادم اور دین کا نوکر بنائے۔ میرے شیخ مولانا عبداللہ علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی، اکثر پروگراموں پر ان سے ملاقات ہوتی رہتی، تو اکثر خواہش کا اظہار فرماتے کہ میرا دل چاہتا ہے میری مسجد میں بھی آ کر کے آپ بیان کریں۔ تو آج فرمانے لگے کہ میری خواہش پوری ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ میرے شیخ کی عمر میں بھی برکتوں کا نزول فرمائے۔ میری دائیں جانب امیر محترم الشیخ شیر محمد صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ بھی تشریف فرمائیں۔ ہم ان کی دعائیں لیتے ہوئے ان کی سرپرستی میں آج کا یہ پروگرام جاری اور ساری۔ لیکن ایسا لگتا ہے آپ نے بھی نہ ایک وعدہ کیا ہوا ہے اپنے آپ سے کہ جو کچھ بولنا ہے نا وہ خطیب صاحب نے بولنا ہے، ہم نے نہ سر ہلانا ہے نہ زبان ہلانی ہے، ہمارا حصہ نہ کہیں پڑ جائے دفاع صحابہ میں کہ بھی یہی وہ لوگ تھے جو دفاع صحابہ کے لیے نعرے لگاتے رہے، اور عظمت صحابہ اور ہمارے بڑے پیارے شاعر اسلام بڑی خوبصورت انداز میں، شاعرانہ انداز میں آپ کو کہتے رہے ہیں کہ بولو بولو بولو۔ آپ نے کہا نہیں بھائی، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، یہ کیسے ہو جائے کہ ہم بولیں؟ میرا مطلب فیس تسی لینی ہے تو بولیے اسی ہیں،
یہ تو الٹا کام ہو گیا۔ تو اگر میں تو یہ کہتا ہوں کہ ہم تو نام لکھوانے والوں میں سے ہیں کہ ہمارا نام ان کے غلاموں میں آ جائے، ان کے سپاہیوں میں آ جائے کہ ہم نے بھی کوئی حصہ دفاع صحابہ کے لیے، دفاع ختم نبوت کے لیے کچھ ہم نے بھی کیا ہے، ورنہ بات بڑی عجیب تر ہے۔ تو آپ میرے مزاج سے شاید واقف ہیں کہ میری تو گاڑی ہے 4 ٹائروں والی، اس میں سے 2 میرے ہوتے ہیں اور 2 آپ کے ہوتے ہیں، تو وہ اگر ساتھ ساتھ چلیں گے تو گاڑی چلے گی، ورنہ گاڑی چل نہیں سکتی۔ اور اس میں جو پٹرول ہے نا وہ آپ کی سبحان اللہ ہے، تو وہ پٹرول بھی ڈلے گا تو گاڑی چلے گی، ٹھیک ہے۔ تو میں اپنے میرے محترم سے اجازت لے لیتا ہوں، انشاءاللہ سبحان اللہ پر کوئی آپ پہ نہ خرچہ نہ پرچہ اور نہ انشاءاللہ فتویٰ، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ صحابہ کرام سے مخاطب ہیں اور آپ اکیلے گفتگو نہیں کیا کرتے، جیسے ہمارا مزاج ہے نا، خطیب صاحب اکیلے بولی جا رہے ہیں اور سامعین صاحب بیٹھ کے دکانداری کا حساب کر رہے ہیں، بیٹھے یہاں ہیں اور دین دکان میں۔ حضور ایسے نہیں، جیسے حضور امام الانبیاء ہیں ویسے خطیب الانبیاء بھی تھے، ٹھیک ہے، اور خطیب اعظم بھی تھے۔ آپ سے بڑھ کر دنیا میں خطیب آیا ہی کوئی نہیں۔ آپ ایک جملہ بولتے ہیں، کائنات قیامت تلک کے لیے سائنسدان اس جملے پر ریسرچ کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا رات کو نا بستر جھاڑ کر کے سویا کرو۔ آج لوگ اس ریسرچ پر لگ گئے کہ یہ کیوں ارشاد فرمایا ہے، تو پتہ چلا جب بندہ ساری رات سویا رہتا ہے تو اس کے جسم سے مردہ سیل ٹوٹ کر کے اس کے بستر پر گر جاتے ہیں، اور اگر دوبارہ پھر وہ اسی طرح بستر پر لیٹ جاتا ہے تو وہ جو سیل گرے ہوتے ہیں وہ اس کے جسم کے ساتھ لگ جاتے ہیں۔ یہ میرے نبی کا خطابت کا انداز ہے کہ میرے نبی کو اللہ نے جامع الکلام بنایا تھا۔ میرا نبی جملہ بولتا ہے تو لوگ صدیوں تک اس پر ریسرچ کرتے ہیں۔ تو حضور کی گفتگو کا انداز یہ تھا کہ آپ صحابہ کو پہلے بلوایا کرتے پھر خود بولا کرتے۔ بات سمجھیں، میں آپ کو حدیث سے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کیا آپ کو پتہ ہے ایک دن میں 1000 نیکیاں کیسے کمائی جا سکتی ہیں؟ اب کیا ہو رہا ہے؟ سوال۔ آگے سے سامعین نے کیا دیا؟ جواب، جو آج تک آپ نے نہیں دیا ہے، کسی کو آپ نے جواب نہیں دیا، سبحان اللہ۔ سامعین نے آگے سے کیا کیا؟ جواب دیا۔ صحابہ نے عرض کیا محبوبہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول جانتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا ایسے نہیں کہ اکیلے بولتے چلے گئے جب تک آپ کی توجہ نہ ہوئی۔ نبی علیہ السلام کی گفتگو کا انداز یہ تھا، آپ فرماتے ہیں میرے یارو اچھا اگر تم چکنے ہو گئے ہو نا تو اب سنو، میں اب مسئلہ آپ کو بتاتا ہوں۔ جو ایک دن میں 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے اللہ اس کو 1000 نیکیاں عطا فرماتا ہے، اللہ اس کے 1000 گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کی پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ تسی ایک بار نہیں پڑھ رہے، 100 بار کیویں پڑھنا ہے؟ اچھی آنکھوں کی پڑھنا ہے 100 مرتبہ؟ اج میری بھی پھر تواڈے نال ضد ہے، تسی بولو گے تقریر تسی اج شروع کرنی، اج دیگ پٹھی شروع ہوئے گی، ٹھیک ہے؟ آج دیگ جو ہے وہ الٹی لائن سے شروع ہوگی۔ ذرا اونچی آنکھوں 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ پھر اونچی آنکھوں 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے؟ اور سبحان اللہ کا معنی ہے اللہ تو پاک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو اونچی بولو، اونچی بولنا اونچی ہے، ٹھیک ہے؟ تسی چاہ پی پی کے بریانی کھا کھا کے ٹوڈا جرا نا وہ میں کہنا ستیہ ناس ہویا، مکھن کھایا کرو، دودھ شدھ لسی پیا کرو، اللہ تہاڈی حفاظت فرمائے، تے بولیا کرو۔ اس وقت یہ جو میں آپ کو بلوا رہا ہوں، یہ اس کانفرنس کا ایک مقصد ہے۔ ہماری کانفرنس کا اب 2 مقصد ہو گئے ہیں، ایک تو آپ تک علم پہنچانا اور دوسرا آپ کو جگانا، کیونکہ صحابہ کا دشمن یہ سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ صحابہ کے غلام سوئے ہوئے ہیں، میں جس کو چاہوں جب چاہوں جس صحابی کے متعلق چاہوں گفتگو کرتا چلا جاؤں۔
اور کراچی والوں تمہیں سلوٹ ہے، تم نے اس کو بتایا ہے کہ ابھی صحابہ کے غلام زندہ ہیں۔ بولو ابھی صحابہ کے غلام ہیں، اونچی بولو صحابہ کے غلام ابھی، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولو صحابہ کے غلام ابھی تجھے نہیں بولنے دیں گے، جانا پڑے گا تجھے، باہر جانا پڑے گا۔ یہاں یہ غلام صحابہ، یہ ملک صحابہ کے غلاموں کا ہے، بولو یہ ملک صحابہ کے، شہر کراچی صحابہ کے غلاموں کا ہے، یہاں نہیں رہنے، یہاں یہ کام نہیں چلے گا۔ تو حضرات گرامی کے در آئیے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ چلنا ہے، میں انشاءاللہ جلد آپ کی جان چھوڑ دوں گا۔ جب آپ کی سبحان اللہ ختم ہوگی تو میرا بیان ختم ہو جائے گا۔ جب میں نے سوال کیا آپ سے جواب نہ آیا تو میں سمجھوں گا کہ آپ تھک گئے ہیں۔ اور آئیے میں آپ کو حدیث مصطفیٰ کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ امام ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلما ومات علی الاسلام، جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ کی سبحان اللہ کہنے پر بھی سبحان اللہ، میں بھی آپ کے ساتھ کہہ رہا ہوں نا، تسی مینو دیو سبحان اللہ تو میں تانوں دینا سبحان اللہ۔ جس نے ایمان کی حالت میں میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول۔ اسے کیا کہا جاتا ہے؟ صحابی رسول۔ اور اگلی حدیث سنیے، آپ فرماتے ہیں جس انسان نے، جس صحابی نے ایمان کی حالت میں میرے چہرے کا دیدار کر لیا فقد حرم اللہ علیہ النار، اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیے۔ اور میرے نبی نے ایک جملے کا اضافہ فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور رآ مر رآنی، اور جس نے میرے دیکھنے والے کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ معنی یہ ہوا جس نے مجھے دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے یار ابو بکر کو دیکھا اس پر بھی جہنم کی آگ حرام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جنت میں نہیں جائیں گے، میں نے کہا میں تجھے لے کر کے چلتا ہوں، تو کل کی بات کرتا ہے، وہ تو آج بھی جنت میں ہی آرام فرما ہے۔ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اس پوری زمین کے اوپر اگر کوئی جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا باغ ہے، تو وہ میرے نبی کا روضہ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ایک بات اگر آپ کو پسند آئے تو بولی، سارے لوگ نہیں بول رہے، کچھ لوگ نا ویسے ہی چودھری ہوتے ہیں جو ٹیسٹ لینے آئے ہوتے ہیں کہ لاہور سے خطیب صاحب آ رہے ہیں، ذرا چیک کر کے آئیے کیسا بولتے ہیں، پھر بعد میں ان کا ایک تبصرہ ہوتا ہے، تبصرہ بھی بڑا پھر عجیب طرح ہوتا ہے۔ تو آپ نے ذرا آج جو ہے وہ جج بن کر کے نہیں، آج صحابہ کا غلام بن کر کے سننا ہے کہ ہمارا حصہ بھی پڑ جائے، اور جا کے بتانا ہے اپنی اہلیہ کو۔ آج ادھی تقریر اج میں کر کے آیا، ادھی فروغی صاحب نے کی تھی، ادھی میں کی تھی، اتھوں بھی شاباش لیا کرو نا۔ سبحان اللہ، وہ ادھر سے شاباش میں ملے گی تو وہ بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ تو حضرات گرامی کے اندر میں کیا کہہ رہا تھا، یہ جو جنت کا ٹکڑا ہے اس زمین کے اوپر، یہ جو جنت ہے نا، نئی بات بتانے لگا ہوں، یہ جو جنت ہے نا، اس جنت کو سیدنا صدیق اکبر نے اپنی جیب سے پیسے لگا کر کے اس جنت کو خود مل خریدا ہے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کہہ دی میں نے، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو جنت ہے، یہ جنت ایویں نہیں مل گئی۔ میں نے کہا حضرت ابو بکر آج بھی جنت میں آرام فرما ہیں، پھر میں نے کہا یہ جو جنت میں آرام فرمائیں یہ جنت ملی نہیں، خریدی ہے۔ بولو نا، خریدی ہے۔ جب ہجرت کر کے میرے نبی تشریف لے کر آئے تو سب سے پہلا کام کیا کیا؟ مسجد بنائی۔ حضور کے پاس تو دولت نہ تھی، غلام تھا نا ساتھ، عرض کرتے محبوبہ آرڈر آپ کا، حکم آپ کا، مال صدیق اکبر کا، مسجد کی جگہ میں خرید کر کے دیتا ہوں۔ جب مسجد کی جگہ خریدی
اللہ کو یہ ادا ابو بکر کی اتنی پسند آئی، اللہ نے اعلان کر دیا میں نے اس جگہ کو صرف زمین کا ٹکڑا نہیں رہنے دینا، جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے، اب میں آپ کو لے کر کے چلتا ہوں۔ کیا اب سوال پیدا ہوتے ہیں، جس نے میرے نبی سے ملاقات کر لی اسے صحابی رسول کہا جاتا ہے؟ کیا ہر آتا جاتا ہر گزرتا ہوا کوئی بھی جو مکہ میں رہنے والا تھا، کیا کسی نے بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا؟ کیا کسی نے بھی میرے نبی کی غلامی اختیار کر لی؟ یا کوئی الگ پیٹرن ہے؟ کیا الگ کوئی اصول ہے؟ آئیے حدیث مصطفیٰ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں ان اللہ نظر فی قلوب العباد، کائنات کے پروردگار نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کرنا تھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کا ٹیسٹ لیا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو جانچا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو پرکھا، اللہ نے ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں کو ٹٹولا، فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد، کائنات کے پروردگار کو ساری کائنات میں سے ایک دل پسند آ گیا، آمینہ کے لال کا دل پسند آ گیا، عبداللہ کے لخت جگر کا دل پسند آ گیا، آمینہ کے نور نظر کا دل پسند آ گیا، ساری کائنات کے پیر کا دل پسند آ گیا، فاصطفاہ لنفسہ، اللہ نے اس دل کو چن لیا، فابتعثہ برسالتہ، نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسول بنانے کے لیے چن لیا، پیغمبر بنانے کے لیے چن لیا، نبیوں کا نبی بنانے کے لیے چن لیا، رسولوں کا رسول بنانے کے لیے چن لیا، اور اسی لیے میرے نبی کو مصطفیٰ کہا جاتا ہے۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اونچی بولو مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا۔ میرے نبی کو ان اللہ اصطفیٰ آدم، تمام انبیاء کرام میں سے اللہ نے چن کر کے نبی بنایا ہے، اور میرے نبی کا معنی، میرے نبی کے نام کا معنی چنا ہوا، مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، اور میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ الف لام جب داخل ہو جائے تو خاص معنی ہو جایا کرتے، فضیلت خاص ہو جایا کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ میرے نبی صرف مصطفیٰ نہیں ہیں بلکہ المصطفیٰ ہیں۔ المصطفیٰ کا معنی یہ ہوا کہ صرف یہی چنے ہوئے نہیں ہیں بلکہ ان کے لیے جو کچھ بھی آیا وہ سب کچھ بھی چنا ہوا، ان کے لیے شان آئی، شانوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے رفعت آئی، رفعتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے بلندی آئی، بلندیوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے مقام آیا، مقاموں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے عبادت آئی، عبادتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نماز آئی، نمازوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے کتاب آئی، کتابوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے شہر آیا، شہروں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے زبان آئی، زبانوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے حسب آیا، حسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے نسب آیا، نسبوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے خاندان آیا، خاندانوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے ماں آئی، ماؤں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے باپ آیا، باپوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے بیٹے آئے، بیٹوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے بیٹیاں آئی، بیٹیوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے داماد آئے، دامادوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے یار آئے، یاروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے صحاب آئے، صحابہ میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے جانثار آئے، جانثاروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے وفادار آئے، وفاداروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے حبدار آئے، حبداروں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے غلام آئے، غلاموں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے امت آئی، امتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے معجزات آئے، معجزاتوں میں سے چنے ہوئے، ان کے لیے حسن آیا، حسینوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے جمال آیا، جمالوں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے تقوی آیا، تقوی میں سے چنا ہوا، ان کے لیے شرافت آئی، شرافتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے شجاعت آئی، شجاعتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے بہادری آئی، بہادریوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے نبوت آئی، نبوتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے لیے رسالت آئی، رسالتوں میں سے چنی ہوئی، ان کے دین کی تصدیق کرنے کے لیے ابو بکر آیا،
صدیقین میں سے چنا ہوا، ان کے دین کے لیے تلوار چلانے کے لیے فاروق آیا، عادلین میں سے چنا ہوا، ان کے دین پر خرچ کرنے کے لیے عثمان آیا، سخیوں میں سے چنا ہوا، ان کے دین کے لیے لڑنے کے لیے حیدر کرار آیا، بہادروں میں سے چنا ہوا، ان کے لیے غلام آیا، غلام بلالوں میں سے چنا ہوا، ان کو اللہ نے نبی بنایا تو تمام نبیوں میں سے چنا ہوا۔ مصطفیٰ کا معنی چنا ہوا، بولو مصطفیٰ کا معنی اچھی بولو نا یار، مصطفیٰ کا معنی لگتا ہے ابھی تک یہ کرنٹ آپ تک کنورٹ نہیں ہوا ہے، اچھی بولو مصطفیٰ کا معنی۔ اور آپ بھی سوچ میں پڑ گئے ہوں گے حضرت ہر چیز ہی چنی اللہ نے، آپ جاؤ نا، آپ جاؤ، یہ بڑا معتبر اسٹیج ہے، یہاں پر یوں ہی بات نہیں ہوتی ہے، میرے شیخ سرپرستی فرما رہے ہیں، ہر ایک بات کا ضامن ہوں، جا کے تلاش کرو، جیسا شہر میرے نبی کا ہے کائنات میں ایسا شہر کوئی نہیں، اس شہر کو چنا میرے نبی کے لیے اللہ نے، جو زبان میرا نبی بولتا ہے وہ تو زبان ہی جنتیوں کی ہے، سبحان اللہ۔ اور جانا ہے عربی بولنی ہے جنت سے جا کے، یا تسی اتھے بھی سندھی بولنی ہے جنت سے جا کے، اچھی کو جنتیوں کی زبان، میرے نبی کی جو زبان ہے وہ کن کی زبان ہے؟ میرے نبی کو، میرے نبی کی زبان اللہ کو پسند ہی بڑی ہے۔ اللہ نے کہا جنت میں جتنے لوگ ہوں گے وہ سب کے سب ہی عربی بولیں گے، سبحان اللہ۔ اور کیا بات ہے، خاندان حضور فرما رہے ہیں وہ ہمارا نبی، وہ بھی سنا دیں، لیکن مجھے آپ چلنے تو دیں، انشاءاللہ میں چل رہا ہوں اور ذوق بن گیا ہے۔ اور میں نے ایک جملہ اور بھی کہا کہ یار بھی چنے ہیں، داماد بھی چنے ہیں، نواسے بھی چنے ہیں، اور اگلی بات کہوں نواسوں کے نام بھی اللہ نے چنے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے دلیل، آئیے دلیل پیش کرتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام، آج میں نے آپ کو اہل بیت کی عظمت سنانی ہے۔ وہ جو لوگ کہتے ہیں نا 5 تن پاک، تو 1 تن ہو گیا، اب 2 تن آپ سنیں گے، اور پھر میں آپ کو حضرت علی کی عظمت سناؤں گا، اور پھر جہاں پر مجھے آپ کو لانا ہے میں انشاءاللہ جلدی لے کر کے آؤں گا۔ تو اب آپ سنیے حضرت حسن حسین کی عظمت۔ 5 تن پاک ہم نے آج پورے کرنے ہیں، اور ان کو بتانا یہ ہے کہ صرف 5 تن پاک نہیں ہیں، میرے نبی کے تمام صحابہ ہی پاک ہے، سبحان اللہ۔ میرے نبی کے بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، میرے نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا۔ آ کر کے غلام نے بتایا محبوبہ آپ کی بیٹی کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے۔ میرے نبی خوشی کے عالم سے اٹھتے ہیں اور جا کر کے سیدنا حسین کو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے یوں اپنی گودی میں اٹھا دیا ہے۔ اب گھڑتی دینے کی باری آئی تو میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا جاؤ وہاں سے شہد لے کر کے آؤ، حسین کو گھڑتی دینی ہے، لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کھجور کا میرے نبی نے نا چھوٹا سا حصہ لیا، اس کو منہ کے اندر چبایا۔ جب میرے نبی نے چبایا تو لعاب دہن اس کھجور کے حصہ کے ساتھ لگ گیا، میرے نبی نے وہ لعاب دہن نکالا اور سیدنا حسین کے منہ کے اندر ڈال دیا۔ حضرت حسین کے پیٹ میں جو سب سے پہلی غذا پہنچی ہے وہ میرے نبی کا لعاب دہن پہنچا ہے، اور یہ وہی لعاب دہن ہے جو جب صدیق کی ایڑی پر لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، علی کی آنکھ پہ لگ جائے اللہ شفائیں عطا کر دے، اور اگر کڑوے کنویں میں گر جائے اللہ کڑوے کنویں کو میٹھا کر کے رکھ دے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی بڑا ہی پیار کرتے ہیں حضرت حسن حضرت حسین سے، بڑی محبت کرتے ہیں۔ کوئی پرایا بھی آ کے بیٹھا ہے نا ہم پر الزام لگاتے ہو، ہم نہیں بیان کرتے ہیں۔ آج میں بیان کر کے جاؤں گا، آج کے بعد آپ کو کوئی یہ نہیں کہے گا کہ اہل بیت کی عظمت نہیں بیان کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام، اللہ کا حکم آ گیا، اللہ کا آرڈر آ گیا، کائنات کے پروردگار نے آرڈر جاری کر دیا۔ میرے نبی مسجد سے اٹھے، جا کر کے حضرت علی کے گھر کا دروازہ بجایا، پوچھا علی آپ نے اپنے بیٹوں کا نام کیا رکھا ہے؟ حضرت علی عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر ایک کا نام جعفر رکھا ہے،
دوسرے کا نام ایک روایت میں آتا ہے آپ نے عرض کیا اللہ کے پاک پیغمبر حمزہ رکھا ہے، میرے نبی فرماتے ہیں نہیں، ان اللہ امرنی ان اغیر اسم ہذین فسماہما حسنا و حسینا۔ آج جبریل آیا تھا اللہ کا آرڈر لے کر، اللہ کا حکم لے کر، کائنات کے پروردگار نے حکم فرمایا ہے، اللہ نے آرڈر فرمایا ہے، میرے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں اللہ کا حکم آیا ہے، کائنات کے پروردگار نے مجھے حکم فرمایا ہے آپ جائیے اپنے دونوں نواسوں کا نام تبدیل کر دیجئے، ایک کا نام حسن رکھ دیجئے، دوسرے کا نام حسین رکھ دیجئے۔ سبحان اللہ۔ اوے آج ہم فخر کرتے ہیں میرا نام میری نانی نے رکھا ہے، میرا نام میری دادی نے رکھا ہے، میرا نام میرے استاد نے رکھا ہے، میرا نام میرے شیخ نے رکھا ہے، میرا نام مفتی صاحب نے رکھا ہے، میرا نام امیر محترم نے رکھا ہے۔ میں ان نواسوں کو کیوں قربان نہ جاؤں جن کا نام رکھا تو اللہ کے نبی نے ہیں لیکن رکھوایا اس نے ہے۔ سبحان اللہ۔ ایڈوانس آکھو سبحان اللہ، نہیں بول دے تسی پھر آکھو سبحان اللہ، عادت نہیں ہے انشاءاللہ بن جائے گی، پھر آکھو ایک بار سبحان اللہ۔ ایک اور نئی بات بتاتا ہوں، جب سے دنیا بنی ہے بڑے بڑے انبیاء پیغمبر اور رسول دنیا میں آئے، لیکن پوری تاریخ آپ کھنگال ماریے آپ کو پوری تاریخ اسلامی میں نہ نام حسن ملے گا نہ نام حسین ملے گا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اللہ نے یہ دونوں نام چن کر کے سنبھال کر کے رکھے تھے کہ میرے نبی کے نواسے ہوں گے ان کا رکھا جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب آئیے آگے چلتی ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے نا ابھی سوچ رہے ہوں گے نا کہ آپ بھی یہ فاروقی صاحب نے کیسی تقریر شروع کر دی، یہ کیسا موضوع شروع کر دیا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں آپ کو کیا دے کر کے جا رہا ہوں۔ حدیث سے مصطفیٰ سنیں گے آپ کو پتہ چلے گا میرے موضوع کی اہمیت کیا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا، جس بندے نے بھی حسن اور حسین سے پیار کیا، من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن اور حسین سے پیار کیا اس نے حقیقی معنی میں مجھ سے پیار کیا، اور ومن احبنی احبہ اللہ۔ میرے نبی نے اگلے جملے میں یہ نہیں فرمایا کہ جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، جس نے مجھ سے پیار کیا اس نے اللہ سے پیار کیا۔ نہ بابا نہ، میرے نبی نے جملہ تبدیل کر دیا۔ میرے نبی فرماتے ہیں نہیں ایسا نہیں، جس نے حسن و حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا، اور جس نے مجھ سے پیار کیا کائنات کا پروردگار خود اس بندے سے پیار کرے گا۔ سبحان اللہ۔ نہیں آپ کو آئی سمجھ، اب سمجھاتا ہوں۔ جو حسن و حسین کا محب بنا وہ مصطفیٰ کا محب بن گیا، جو مصطفیٰ کا محب بنا وہ اللہ کا محب نہیں بلکہ محبوب بندہ بن گیا۔ سبحان اللہ۔ پھر واپس آؤں تو معنی یہ بنتا ہے جو سیدنا حسن سیدنا حسین سے پیار کرتا ہے اللہ اس بندے سے پیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی کے در آئیے، میرے امام صاحبی نے ایک واقعہ نقل کیا اور کمال، بڑا خوبصورت واقعہ۔ امام صاحبی روایت لے کر آئے ہیں سیدنا حسن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی نا چھوٹی چھوٹی عمر، آپ کی 6-7 سال کی عمر ہے، اور آپ اپنے نانا سے ملنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جیسے بچے چھوٹے بھاگتے ہوئے گلیوں میں پتہ چل جائے تو نانا سے ملنے کے لیے آتے ہیں نا، بڑی محبت بھرا انداز ہوتا ہے۔ جن کے پاس یہ دولت موجود ہے وہ اس کو تصور کر سکتے ہیں۔ دونوں ملنے کے لیے آ رہے ہیں، آپس میں نا راستے میں جب اپنے نانا کو دیکھا نا تو آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت حسن کہتے ہیں پہلے نانا سے میں نے جا کر کے ملنا ہے، حضرت حسین کہتے ہیں نہیں پہلے نانا سے میں جا کر کے ملوں گا۔ سبحان اللہ، سبحان، کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ حضرت حسن حضرت حسین، آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے حدیث مصطفیٰ آپ کو سنا دیے، مجھے آپ کے چہروں سے لگنا چاہیے کہ آپ کو سن کر کے آپ کے دلوں میں حضرت حسین کی محبت اتر رہی ہے۔ جو 12 بجے آ کر کے بیٹھے ہیں نا وہ 12 بجے سے پہلے چلے جائیں۔ سبحان، یہاں وہ ان کی ضرورت کوئی نہیں ہے، محبت سے
آپ کی مسکراہٹ مجھے بتائے کہ آپ کو لطف آ رہے اور آپ محبت کرنے والے لوگ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سبحان. حضرت حسن حسین دونوں کی آپس میں چپکلش ہوگی, آپس میں جھگڑا ہو گیا. نہیں پہلے نانا سے میں ملوں گا. حضرت حسین کہتے نہیں پہلے نانا کو جا کے میں ملوں گا. سبحان اللہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کو معلوم پڑا. میرے نبی فرماتے ہیں اچھا ایسا کرو ہم تمہارا فیصلہ کر دیتے ہیں, تمہاری کشتی کروا دیتے ہیں, جو جیت جائے گا پہلے نانا سے وہ آ کر کے ملے گا. سبحان اللہ. جنت کے نوجوانوں کے سرداروں کی کشتی ہونے لگی. یہ میدان سج گیا, کشتی کا میدان سج گیا. اب میدان جب سجا نا تو کشتی ہو رہی. میرے نبی کی تربیت کا انداز دیکھیے. میرے نبی اپنے نواسوں کی تربیت کر رہے ہیں کہ بیٹا ابھی اپنے نانا سے ٹریننگ لے لو, کل کو کسی سے لڑنا بھی پڑ سکتا ہے. ہمارا انداز اور ہوتا ہے, ہمارا انداز اور ہوتا ہے. اب یہ کشتی ہونے لگ گئی. حضرت حسن حسین دونوں آپس میں کشتی ہو رہی ہے. میرے نبی کی زبان اطہر پر نا ایک ہی جملہ بار بار میرے نبی فرماتے ہیں ای حسن خذ حسین, ای حسن خذ حسین, ای حسن خذ حسین. بیٹا حسن پکڑ حسین کو, بیٹا حسن پکڑ حسین کو, بیٹا حسن پکڑ حسین کو. لگا دے زور لگا دے زمین پر, جیسے ہم بولتے ہیں نا پکڑو پکڑو پکڑو. بیٹا حسن پکڑ حسین کو. حضرت علی پاس بیٹھے ہوئے محبت نے جوش مارا, عرض کیا محبوبہ لگتا ہے آپ کو حسن سے زیادہ پیار ہے. آپ بار بار حسن کو کہتے ہیں پکڑو حسین کو, آپ حسین سے نہیں کہتے ہیں کہ پکڑو حسن کو. میرے نبی فرماتے ہیں یا علی انک لا تدری, او علی تو نہیں جانتا, میں تو کہہ رہا ہوں نا حسن کو کہ پکڑو حسین کو. میرے ساتھ فرشتوں کا سردار جبریل بیٹھا ہوا ہے جو حسین سے کہہ رہا ہے پکڑو حسن کو. سبحان اللہ. جنت کے یہ تمام کائنات کے فرشتوں کا سردار بھی حضرت حسن اور حسین سے پیار کرتا ہے. اور ایک روایت کا عجیب ہی منظر ہے. ایک فرشتہ اللہ کی عدالت میں کھڑا ہے اور عرض کرتا ہے اللہ میں زمین پر جانا چاہتا ہوں, مجھے زمین پر جانے کی اجازت دے دیجیے. کائنات کے پروردگار نے پوچھا جب سے دنیا بنی ہے آج تک تو زمین پر نہیں گیا, تیری ڈیوٹی کوئی نہیں, زمین پر جانے والا تیرا کام ہی کوئی نہیں, تو نے آج تک اجازت بھی نہیں مانگی ہے, لیکن آج اجازت کیوں مانگ رہا ہے؟ اب جواب سنیے گا اور لطف آئے تو پھر بولیے گا. عرض کرتا ہے اللہ مجھے معلوم پڑا ہے وہ جو تیرا سب سے لاڈلا پیغمبر ہے, وہ جو نبیوں کا نبی ہے, پیغمبروں کا پیغمبر ہے, مجھے معلوم پڑا ہے کہ وہ تشریف لا چکے ہیں, مبعوث ہو چکے ہیں. میرا دل چاہتا ہے میں آپ کے آخر نبی کا دیدار کر کے آؤں, ان کو سلام کر کے آؤں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ نے اجازت دے دی, کہا اجازت ہے تمہیں, اجازت ہے صرف میرے نبی سے ملنے کے لیے. اب میرے نبی نے اس فرشتے کا تعارف کروایا صحابہ کو, یہ فرشتہ آیا ہے, پہلی مرتبہ آیا ہے, آج سے پہلے زمین پر کبھی نہیں آیا, اجازت لے کر آیا ہے. ان یسلم علیہ, مجھے سلام کرنے کے لیے آیا ہے, مجھے سلوٹ, مجھے دیکھنے کے لیے آیا ہے. اور جب یہ آ رہا تھا نا اللہ نے اس کے ہاتھ میں ایک پیغام بھجوایا ہے. کائنات کا پروردگار کہتا ہے او میرا سوہنا نبی صرف تو ہی حسن اور حسین سے پیار نہیں کرتا, تیرا پروردگار بھی حسن و حسین سے پیار کرتا ہے. اس لیے میں نے اعلان فرما دیا ہے ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, میں نے حسن اور حسین کو ان جنت کے نوجوانوں کا سردار بنا دیا. ہم جنت میں جائیں گے تو سیدنا حسین کی سرداری میں جائیں گے, کہو انشاءاللہ. ہم ان سے کیوں نہ پیار کریں جو جنت میں ہمارے سردار ہوں گے. سبحان اللہ. اور ایک یہ روایت تو آپ نے سنی ہے, ایک روایت اور بھی ہے. جو لوگ نوجوانی کے عالم میں دنیا سے جائیں گے ان کے سردار حضرت حسن اور حسین ہوں گے, اور جو لوگ بڑھاپے کے عالم میں بوڑھے ہو کر دنیا سے جائیں گے ان کے سردار حضرت ابو بکر و عمر ہوں گے. سبحان اللہ. اور اگلی بات آپ میں کو, کیونکہ میں انصاف ضرور کرتا چلا جاؤں, آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں 60% لگا لیں, 70% لگا لیں,
یا آپ زیادہ چھال ماریں 80 نہ لگائیں 70% لگا لیں، اکثر لوگ بوڑھے ہو کر دنیا سے رخصت ہوتے ہیں، تو معنی یہ ہوا کہ حضرت ابو بکر و عمر کی سرداری میں لوگ زیادہ ہوں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آئیے حضرات گرامی قدر، اب میں آپ کو اختتام کی طرف لے کر کے چلتا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں اے علی، تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ گمراہ ہوں گے، تیری وجہ سے میری امت کے 2 گروہ گمراہ ہوں گے۔ ایک وہ گروہ جو تیری شان کو بڑھا دے گا، جو تجھے مشکل کشا کہے گا، جو تجھے خدا کہے گا، جو تجھے تیری شان سے بڑھا دے گا، وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اور دوسرا جو تجھے تیری شان عظمت مقام سے نیچے کر دے گا وہ بھی گمراہ ہو جائے گا۔ حق پر وہ ہوگا جو تجھے تیری شان اتنی مانے گا جتنا تجھے اللہ پروردگار نے عطا کی ہے۔ اب دیکھیے اس وقت پوری دنیا کے اندر ہم اہل الحدیث اہل سنت ہیں جو حضرت علی کو اتنا مانتے ہیں جتنی حضرت علی المرتضیٰ کی عصمت شان اور مقام یا قرآن میں آئی ہے یا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی ہے۔ ہاں رب کعبہ کی قسم ہے، ہم حضرت علی کی ولایت کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کی شرافت کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کی شجاعت کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کی بہادری کو مانتے ہیں، ہم حضرت علی کے تقوی کو مانتے ہیں، لیکن حضرت علی کو مشکل کشا بولو نہیں مانتے۔ ہم حضرت علی کو علی رہنے دیتے ہیں، خدا بناتے نہیں ہیں۔ یہ حق والا گروہ ہے جو حضور نے خود ارشاد فرمایا ہے۔ اور آئیے حضرات گرامی کے در 6 سال کی عمر میں 6 سال اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، اور گھٹانے کی اور بڑھانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ حدیث مصطفیٰ سنیے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں من آذا علی فقط آذانی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے علی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی ہے۔ اور حضرات گرامی قدر، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ارشاد فرمایا، میرے نبی فرماتے ہیں علی انت منی و انا منکا، علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں۔ اور میرے نبی نے حضرت علی کے بارے میں ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق، علی تجھ سے پیار کرنے والا مومن ہوگا اور تجھ سے بغض رکھنے والا منافق ہوگا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم مومن ہیں، ہم حضرت علی المرتضیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو گالی دی اس نے مجھ محمد علیہ السلام کو گالی دی ہے۔ اتنی شان اتنا مقام بیان کر دیا۔ اور ایک موقع پر تو کمال ہو گئی، میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا مہاجر انصار کو بھائی بھائی بنا رہے، بھائی بھائی بنا دیا، حضرت علی اکیلے رہ گئے۔ عرض کرتے ہیں اللہ کے پاک پیغمبر آپ نے مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا۔ میرے نبی فرماتے علی پریشان کیوں ہوتا ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، علی تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ سبحان اللہ، حضرت علی المرتضیٰ کی بڑی عظمت بڑی شان، یہ تو نے عجیب منظر بنا رکھا ہے۔ ہم تو علی والے بھی ہیں، ہم تو صدیق والے بھی ہیں، ہم تو صحابہ کے بھی غلام ہیں اور ہم تو اہل بیت کے بھی غلام ہیں۔ اور حضرت علی المرتضیٰ نے 6 سال کی عمر میں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا کلمہ پڑھا، اور جب میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا پھر حضرت علی المرتضیٰ نے کبھی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ دکھوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، پریشانیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، شیب ابی طالب کی گھاٹیوں میں علی نبی کے ساتھ ہے، لہو لہان ہونے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتھر کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، پتے کھانے میں علی نبی کے ساتھ ہے، کفار کو للکارنے میں علی نبی کے ساتھ ہے۔ میرے نبی نے 10 سال مدینہ میں گزارے، 27 جنگیں لڑی، 27 جنگوں میں سے 26 جنگوں میں علی نبی کے ساتھ ہیں، بدر کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں، احد کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں، خندق کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں، حنین کے میدان میں علی نبی کے ساتھ ہیں۔ اور عجیب
منظر ہے بدر کے میدان میں جب دونوں طرف لشکر کھڑے ہو گئے، ایک مشرک نے ایک کافر نے للکار مارتے ہوئے کہا تم میں ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ اگر کوئی طاقتور ہے تو سامنے آئے۔ جو سب سے پہلے دین اسلام کے لیے لڑنے کے لیے میدان جہاد میں پہنچا اسے حیدر کرار کہتے ہیں، شیر خدا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، آپ کی زبان اللہ آہستہ ہو گئی اور میں بھی انشاءاللہ آہستہ ہونے لگا ہوں۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام کے یہ صحابی، میرے نبی کا یہ جانثار، میرے نبی کا یہ وفادار حضرت علی المرتضیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ میدان بدر کے اندر حضرت علی المرتضیٰ کے سامنے ایک کافر آیا، آپ نے تلوار کو چلایا، کافر کی گردن کو تن سے جدا کر دیا۔ دوسرا آیا حل من مبارز کا نعرہ لگاتے ہوئے، ہے کو مجھ سے لڑنے والا؟ حضرت علی نے تلوار چلائی، دوسرے کافر کے دو ٹکڑے کر دیے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے میدان بدر کے اندر 9 دشمنان رسول کو جہنم واصل کر دیا۔ سبحان اللہ، آپ کی بہادری معروف ہو گئی۔ اور جنگ خیبر کا تو عجیب ہی منظر ہے۔ جنگ خیبر کے 12 قلعے ہیں، 12 قلعوں میں سے 11 قلعے صحابہ کرام نے فتح کر دیے، لیکن 12واں قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ حضرت صحابہ کرام جاتے اور واپس لوٹ آتے، قلعہ فتح نہیں ہوتا۔ میرے نبی فرماتے ہیں صبح میں اسلام کا پرچم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر بن عاص فرماتے ہیں کہ میں ساری رات نہیں سویا، صحابہ ساری رات نہیں سوئے کہ نہ جانے صبح کس کے ہاتھ میں اسلام کا پرچم آئے گا۔ صبح کا سویرا ہوا، حضرت ابو بکر، حضرت عمر جیسے، حضرت عثمان جیسے بڑے بڑے اکابر صحابہ صفوں کے اندر کھڑے ہوئے اور انتظار کر رہے ہیں ایک آدھ جھنڈا ہمیں مل جائے، ایک کاش یہ پرچم اسلام کا ہمیں مل جائے۔ میرے نبی نے ساری طرف نظر دوڑانے کے بعد میرے نبی کی زبان اطہر نے حرکت کی۔ میرے نبی پوچھتے ہیں، میرے نبی نے سب کو دیکھنے کے بعد میرے نبی نے سوال کیا، اور بتاؤ تو صحیح نام میرا ویر علی کہاں ہے؟ سبحان اللہ، میرا بھائی علی نظر نہیں آتا مجھے۔ بتایا گیا ان کی تو آنکھیں خراب ہیں، ان کی آنکھیں دکھتی ہیں، ان کی آنکھوں میں درد ہے، وہ خیمے میں آرام فرمائے۔ میرے نبی فرماتے ہیں ان کو ذرا بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ حضرت علی آئے، علی کیا بات ہے؟ اللہ کے نبی آنکھوں میں درد ہے۔ میرے نبی نے چیک اپ کرنے کے بعد نا اب میرے نبی نے دوائی دی، اور سبحان اللہ جو دوائی میرے نبی پاک نے دی ہے اس کا اثر فوری ہوتا ہے۔ میرے نبی نے اپنا لعاب دہن نکالا، صدیق کی آنکھوں پر لگایا۔ حضرت علی عرض کرتے ہیں جب سے میرے نبی نے میری آنکھوں پہ اپنا لعاب لگایا پھر ساری زندگی گزر گئی، میری آنکھوں میں کبھی درد نہیں ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ کے حصے کی اب میں کہہ رہا ہوں، اب چوتھا گیئر لگ چکا ہے۔ اب یہ میرے نبی فرماتے ہیں علی اب کیا حال ہے؟ آنکھیں درست ہو گئی ہیں، یہ پرچم پکڑ، یہ اسلام کا پرچم، یہ دین کا پرچم، یہ جہاد کا پرچم، یہ تیرے نبی کی عزت کا پرچم، یہ دین اسلام کا پرچم، اس کو لے کر کے چل خیبر کے میدان میں اور جا کر کے قلعہ فتح کر۔ میرے نبی نے دعا کر دی اللہ تیری مدد کرے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا میدان میں اترتے ہیں، نعرہ تکبیر لگایا، سامنے سے مرحب آیا۔ یہ جو مرحب ہے بہت بڑا پہلوان ہے، اس کی 57 سال عمر ہے، بہت مانا تانا پہلوان ہے، اس کا سکہ جمتا ہے، 10 لوگوں کو 20 لوگوں کو ایک وقت میں مار گراتا ہے۔ جب اس نے حضرت علی المرتضیٰ کو دیکھا، آپ کی عمر 25 سال کا نوجوان، 25 سال کا نوجوان جب اس کے سامنے آیا، اس نے بڑا تہرتے ہوئے آواز بلند کی، اور تمہیں اور کوئی نہیں ملا میرے مقابلے میں، ایک بچے کو بھیج دیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے جب یہ جملہ سنا، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں ان الذی سمتنی امی حیدرہ، اور ظالم تجھے نہیں پتا آج تیرا مقابلہ کس کے ساتھ ہے، آج تیرا مقابلہ اس کے ساتھ ہے جس کی ماں نے اس کا نام ہی شیر رکھا ہے۔ آ تو میرے میدان میں میرے سامنے آ۔ حضرت علی المرتضیٰ نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا،
اس کو پکڑا، پہلے وار میں یوں زمین پر گرایا، جب زمین پر گرا دیا اب اس سے ہلا نہیں جاتا، جب ہلا نہیں جاتا تو منہ ہی منہ میں کچھ بول رہا ہے، جب اس نے بولا اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظوں کو شاعر نے نقل کر دیا۔ شاعر کہتا ہے نیچے پڑا ہوا مرحب بول رہا تھا کہ یہ شکست فاش مجھ کو آج پہلی بار ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو ہی حیدر کرار ہے۔ میں آپ کی سیاست سمجھ گیا ہوں، لیکن میں اب جا رہا ہوں، پھر اگلی بار صحیح۔ آخری بات سنیے، میں اختلاف ختم کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے بھی وفادار ہیں اور دین اسلام کے بھی وفادار ہیں، یہ لوگ کوئی اور ہیں۔ ایجنسیز والے بھائی بلولا یہاں پر موجود ہوں گے، میرا جملہ لکھیے، ہماری دشمنی مذہب شیعہ کے ساتھ نہیں ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہلاتے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں، میرا حسن ظن ہے، جو اپنے آپ کو شیعہ نے علی کہے، علی کا ماننے والا کہے، وہ پھر جو علی کو مانتا ہے علی کے اماموں کو بھی مانتا ہے۔ کچھ ہی بولو، علی کے اماموں کو بھی مانتا ہے۔ جیسے مولانا منیب الرحمن صاحب نے بیان کیا، تم کہتے ہو ان کے درمیان لڑائی اور جھگڑا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا کا جنازہ یا تو ثابت کر دو کسی اور نے پڑھایا تو ہم مان لیتے ہیں، اگر ہم تمہاری کتابوں سے ثابت کر دیں کہ حضرت صدیق اکبر نے پڑھایا تو تم مان لو، اور جواب تو تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ 2 سال تک صدیق اکبر کے دور میں حضرت علی کہاں نمازیں پڑھتے ہیں؟ ذرا ہمیں بھی تو بتاؤ نا، کن امام کے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں؟ تمہیں بتانا پڑے گا کہ حضرت ابو بکر کے پیچھے پڑھتے رہے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، لیکن آج میں نا وہ قرآن نہیں مانتا، وہ تو کہتا ہے کہ قرآن یہ جو ہے 30 پاروں والا یہ صحیح نہیں ہے، یہ قرآن 30 پاروں کو وہ نہیں مانتا۔ میری فراخ دلی دیکھیے، میں میرے محترم کے موجودگی میں بات کر رہا ہوں، میری فراخ دلی دیکھیے۔ میں کہتا ہوں اگر تو قرآن نہیں مانتا نا تو نہ مان، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تیرے ماننے نہ ماننے سے ہمیں کوئی مسئلہ، اونچی بولے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اگلی بات سنیے، اس قرآن کو آپ نہیں مانتے ہو تو نہ مانو، اس قرآن کو تو کافر بھی نہیں مانتا، اس قرآن کو عیسائی بھی نہیں مانتا، اس قرآن کو یہودی بھی نہیں مانتا۔ ہمیں یہودی سے کوئی مسئلہ، وہ پاکستان میں رہ کر اپنی عبادت کرتا ہے تو ہمیں کوئی مسئلہ، تم جو کچھ مرضی کرتے چلے جاؤ، ہمیں کوئی مسئلہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے اکابر نے اس بات کو ثابت کیا کہ ہم صحابہ کرام کو گالی نہیں دیتے ہیں، تو ماننا یہ ہوا یہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں، یہ جو لوگ پاکستان کے امن کو برباد کرنا چاہتے ہیں، ان کا کسی بھی مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اسلام کے بھی دشمن ہیں، پاکستان کے بھی دشمن ہیں۔ بات سمجھے آپ؟ لیکن آئیے میں آپ کو جو بات بتانے لگا ہوں نا وہ طریق کی بات ہے، اور آپ نے بڑے غور سے سننی ہے اور یاد کرنی ہے، اور میری آخری بات ہے، میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ یہ حضرت ابو بکر کو دیتے ہیں گالی، یہ حضرت ابو بکر کو کہتے ہیں برا بلا۔ میں آپ کو یہ بتانے لگا ہوں کہ اگر حضرت ابو بکر کو طریق اسلام سے نکال دیا جائے، دین اسلام سے نکال دیا جائے، تو ان کے 12 امام، ان کے بولو کتنے، 12 امام ثابت نہیں کوئی کر سکتا۔ اگر صدیق اکبر کو نکال دیا جائے تو ان کے 12 امام ثابت نہیں ہوتے۔ آپ کہیں گے دلیل کیا ہے؟ آئیے میں دلیل دینے لگا ہوں، اور آخری میری بات ہے، حضرات توجہ آپ نے میری طرف رکھی۔ مکہ کی دھرتی ہے، مکہ کی دھرتی پر ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام ہے عثمان بن عامر، ان کا نام ہے عثمان بن عامر، اور ان کو ابو قحافہ کے نام سے جانا جانے لگ گیا۔ ابو قحافہ عثمان بن عامر، ان کا نکاح ہوا حضرت سلمہ کے ساتھ۔ یہ جو حضرت سلمہ ہیں ان کو ام الخیر کے نام سے جانا جانے لگ گیا۔ جب ان دونوں کا نکاح ہوا تو ایک بیٹا پیدا ہوا، جس بیٹے کا نام انہوں نے عبداللہ رکھ دیا۔ یہ جو عبداللہ ہے یہ وہی عبداللہ ہے جو سب سے پہلے میرے نبی کا غلام بنتا ہے، جس نے سب سے پہلے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جو سب سے پہلے میرے نبی کا جانثار بنتا ہے۔
اب ان کو ابو بکر کہا جانے لگ گیا۔ ابو بکر کے بعد میرے نبی نے ان کو صدیق اکبر کے لقب کے ساتھ نواز دیا۔ اب ان کو ساری کائنات ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت ابو بکر کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو 3 بیٹے عطا فرمائے۔ ان کے سب سے بڑے بیٹے کا نام ہے عبد الرحمن۔ عبد الرحمن کا نکاح ہوا، اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جن کا نام انہوں نے اپنی بڑی بہن اسماء کے نام پر اسماء رکھ دیا۔ اب یہ جو اسماء ہے یہ حضرت ابو بکر کی کیا لگی؟ بولو کیا لگی؟ پوتی۔ کیا لگی؟ پوتی لگی۔ حضرت ابو بکر کے جو سب سے چھوٹے بیٹے ہیں ان کا نام ہے محمد۔ محمد کا جب نکاح ہوا تو ان کے ہاں اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا، اس بیٹے کا نام انہوں نے قاسم رکھ دیا۔ اب یہ جو قاسم ہے یہ ابو بکر کا کیا لگا؟ پوتا لگ گیا۔ اب یہ جو قاسم اور یہ جو اسماء ہے حضرت ابو بکر کا پوتا، حضرت ابو بکر کی پوتی، ان دونوں کا آپس میں نکاح کر دیا جاتا ہے۔ اب ان دونوں کا جب نکاح ہوا اللہ نے ان کو ایک بیٹی عطا فرمائی جس کا نام ام فروہ رکھ دیا گیا۔ یہ جو ام فروہ ہے یہ ابو بکر کی کیا لگی بھائی؟ دھوتی لگی۔ ابو بکر کی کیا لگی؟ دھوتی لگی، پڑپوتی لگی۔ حضرت ابو بکر کی یہ لڑی ہے۔ اب یہاں سے آپ تھوڑا سا رکیے، اب میں حضرت علی کی اولاد آپ کو گنواتا ہوں۔ حضرت علی کا نکاح ہوا سیدہ فاطمہ الزہرا کے ساتھ، ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو سیدنا حسین کہتے ہیں۔ سیدنا حسین کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا جن کو زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو امام باقر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ امام باقر حضرت علی کے کیا لگے بھئی؟ دوتے اور پڑپوتے پوتے لگے۔ حضرت علی کا یہ جو پڑپوتا ہے امام باقر، اور یہاں پر حضرت ابو بکر کی یہ جو پڑپوتی ہے جن کو ام فروہ کہا جاتا ہے، ان دونوں کا پھر ہوتا ہے آپس میں نکاح۔ جب ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا اللہ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جن کو امام جعفر صادق کے نام سے جانا جاتا ہے، اور یہ وہی امام جعفر صادق ہیں جن کے نام پر انہوں نے فقہ جعفری بنائی ہوئی، جن کے نام پر انہوں نے جعفری مذہب بنایا ہوا۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر ایک بیٹا پیدا ہوا جن کو امام موسیٰ کاظم کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم کے ہاں امام رضا کاظم پیدا ہوئے۔ امام رضا کاظم کے ہاں امام نقی علی پیدا ہوئے۔ امام نقی علی کے ہاں امام تقی علی پیدا ہوئے۔ امام تقی علی کے ہاں امام حسن عسکری پیدا ہوئے۔ ان کے 6 امام، حضرت ام فروہ 7 امام ان کے۔ حضرت ام فروہ جو حضرت ابو بکر کی دھوتی ہے ان کی لڑی میں سے پیدا ہوئے۔ 260 ہجری تک حضرت ابو بکر کا لہو مبارک، حضرت علی کا لہو مبارک یوں لڑی میں چلتا ہوا پروتا ہوا گزرتا ہوا آیا ہے۔ مجھے کہنے دیجئے امام جعفر صادق رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ جملہ تاریخ کے اندر بڑا معروف ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے ولدنی ابو بکر مرتین، ابو بکر میرا ننیال بھی ہے، ابو بکر میرا ددیال بھی ہے، ابو بکر میرا امام بھی ہے، ابو بکر میرا مقتدا بھی ہے، ابو بکر میرا پیشوا بھی ہے، ابو بکر میرا دادا بھی ہے، ابو بکر میرا پردادا بھی ہے۔ معنی یہ ہوا کہ جن کو تو اپنا امام مانتا ہے تیرے امام ہمارے اماموں کو اپنا بڑا مانتے ہیں۔ معنی یہ ہوا کہ نہ تو اپنے اماموں کو مانتا ہے نہ اپنے اماموں کے اماموں کو مانتا ہے۔ یہ ہم اہل سنت اہل الحدیث ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں، اہل بیت کو بھی مانتے ہیں، ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم حضور کے گھر والوں کے بھی غلام ہیں اور حضور کے در والوں کے بھی غلام ہیں۔ بات سمجھ آگی بھی آپ کو؟ یہ معنی یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کا دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو میرے ملک کے امن کو برباد کرنا چاہتا ہے وہ نہ میرے ملک پاکستان کا وفادار ہے نہ دین اسلام کا وفادار ہے۔ کائنات کا پروردگار ہمیں صحابہ اور اہل بیت سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آخری پھر سے جزاکم اللہ خیر الجزاء۔